بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں پر مشتمل 20 ممالک کی تنظیم G20 کا سربراہی اجلاس 9 اور 10 ستمبر کو انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ روس اور چین کے صدور کی شرکت نہ کرنے کی وجہ سے یہ کانفرنس کچھ فلاپ سی محسوس ہوئی۔ اس کی واحد وجہ روس اور یوکرین جنگ ہے۔ اس ایشو پر روس اور چین ایک طرف اور امریکی قیادت میں مغربی ممالک دوسری جانب کھڑے ہیں اور G20 ممالک کی رائے بھی منقسم ہے۔ ان حالات میں بھارت G20 کے اس اجلاس سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکا۔ کچھ خیالی سے منصوبے ضرور بنے ہیں جن کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف خالصتان تحریک کے حامی ہردیپ سنگھ کے قتل کی وجہ سے بھارت اور کینیڈا کے درمیان شروع ہونے والا سفارتی تنازع ایک سنجیدہ سیاسی مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اس تنازع کا منظر اور پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، اس سے پہلے کہ ہم G20 اجلاس کی پروسیڈنگز پہ بات کریں، ایک تازہ ترین معاملہ جو ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ ہردیپ سنگھ جو خالصتان کا حامی سکھ رہنما تھا کینیڈا میں، اس کا قتل ہوا، اس پہ کنٹروورسی ہوئی۔ کنٹروورسی اس حد تک بڑھی کہ کینیڈا نے انڈیا کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو جو ہے وہ نکال دیا۔ اس کے جواب میں انڈیا نے بھی جو ہے ان کے کینیڈا کے سفارتکار کو نکال دیا ہے اپنے ملک سے۔ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے G20 اجلاس میں جو ہے پرسنلی میں نے نریندر مودی صاحب سے اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے اور ساری حقائق جو ہے ان کے سامنے رکھے تھے، لیکن یہ ایک سفارتی تنازع جو ہے ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ فرمائیے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ 18 جون کو یہ جو آپ ذکر فرما رہے ہیں، جس میں کینیڈا میں مقیم خالصتان کے ایک حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ، ان کو گردوارے کے سامنے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور جیسا کہ اگر کینیڈا کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں کہ وہاں کی پاپولیشن جو ہے، تو اس میں جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان میں سکھ کمیونٹی سب سے زیادہ ہے، اور انڈیا سے اور سکھ کمیونٹی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ اکثر وہاں پہ جو سکھ رہنما ہیں وہ خالصتان کے لیے ریفرینڈم بھی کرواتے رہتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ ہے، دوسرا راؤنڈ ہے، اور اوور ویلمنگ سپورٹ نہ صرف یہ کہ عوام کی حاصل ہے ان کو کینیڈا میں، بلکہ سکھ رہنما جو ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہیں بہت سارے۔ تو ان کی ایک پریزنس ہے، ان کی بہرحال ایک وہاں پہ ایکسٹینڈنگ بھی ہے، اور وہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں کینیڈا کی پالیسی کے حوالے سے۔ تو اس واقعے کے بعد جس طرح کہ آپ نے بھی فرمایا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ G20 کانفرنس میں بھی نریندر مودی کو انہوں نے ذاتی طور پہ اس کے بارے میں اطلاع دی، اور یعنی کہ یوں کہا کہ ان سے ذکر کیا اس بارے میں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال کوئی بھی ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کو اس طرح کی دراندازی کی اجازت تو نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی خبر سامنے آئی کہ کینیڈا کے جو انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں انہوں نے انڈیا کا وزٹ کیا، اور انڈیا کے جو را کے سربراہ ہیں ان سے بھی ملاقات کی، بڑی تفصیلی ملاقات کی۔ پھر یہ کہ کینیڈا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے ناقابل تردید ثبوت، یہ ان کی اپنی لینگویج ہے، وہ فراہم کیے ہیں کینیڈا کو، یعنی کینیڈا کے وزیر اعظم کو، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے واپس جا کر G20 کانفرنس کے بعد اس چیز کا باقاعدہ تذکرہ کیا، اعلان کیا، ایک طرح سے یوں سمجھے۔ انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا جو ہے اس پورے معاملے میں وہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش اس نے کی جو کہ اسرائیل کرتا ہے۔ اسرائیل جو ہے نا، اس کا ایک یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ مختلف ممالک میں اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد، اس کے ذریعے مختلف ٹارگٹس کو اسیسینیٹ کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ رپورٹس کے اندر، مطلب پیرس کے اندر 4 انہوں نے اپنے موساد ایجنٹس بھیجے، اور پورا ان کا یہ تقریباً آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، اور پورا ان کا جو تھا ٹریول وہ بھی بعد میں آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ پہلے وہ اسرائیل سے نکلے تو کہاں گئے، دبئی سے پھر کہاں گئے، یورپ میں کیسے داخل ہوئے، فرانس میں رہے تو کس طرح رہے، کس آئیڈینٹی کے تحت رہے، وہاں جا کے کس کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد کس طرح واپس پہنچے۔ اور کیونکہ اسرائیل کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی ہسٹری ہے ایسے واقعات کرنے کی، لیکن کوئی ملک جو ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔
اسرائیل جو ہے اس کی تو بہرحال ایک سچویشن ایسی ہے کہ پوری دنیا میں اس کے پاس ایک طاقت بھی موجود ہے، اس کے جو ایسٹس ہیں وہ مغربی جو دنیا ہے اس کی گورنمنٹس کے اندر بھی موجود ہیں، میڈیا کے اوپر بھی اس کا ہولڈ ہے، اور پھر یہ کہ وہ ہولوکاسٹ کا کارڈ بھی بڑا استعمال کرتا رہتا ہے، کوئی ایسی ویسی بات اگر شروع ہو تو وہ کہتا ہے یہ اینٹی سیمیٹزم، تو بہرحال وہ دبا دیتا ہے ایسی بات۔ اب ہوا یہ کہ اس واقعے کے بعد انڈیا اس نے ایک اگریسو سٹینس لیا ہے، یعنی پرائم منسٹر مودی نے اور ریاست انڈیا، جب کینیڈا نے اس واقعے کے بعد بھارت کے اعلیٰ سفارتکار جس طرح آپ نے ذکر کیا اس کا ملک بدر کیا، جو کہ کینیڈا میں را کے اسٹیشن آفیسر یعنی چیف تھا وہاں کا، تو انڈیا نے بھی چند دن کے بعد جو ہے وہ کینیڈا کا ایک سفارتکار جو ہے اس کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈا نے انڈیا کے ساتھ ایک جو ٹریڈ ایگریمنٹ چل رہا تھا اس کو بھی اگر ختم نہیں کیا تو کم از کم وقتی طور پہ معطل ضرور کر دیا، سلو ڈاؤن کیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر امریکہ، جرمنی، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، ان سب کا رد عمل بھی آیا سامنے اس پورے واقعے کے اوپر، اور انہوں نے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکہ نے یہاں تک کہا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر یعنی اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو پکڑا جائے اور برقرار واقع سزا دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ ضرورت بنا ہوا ہے پوری دنیا کا، مغرب کا بھی، اور انڈیا کے اپنے اندر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، کشمیر میں بھی ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی اس نے اسیسینیٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر آواز اٹھے گی ضرور، اور جیسا کہ اٹھ رہی ہے، ہو سکتا ہے انڈیا کو تھوڑا شیک بھی کیا جائے، ہلایا بھی جائے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ انڈیا اگر ایسے معاملات جن کے اندر کچھ تھوڑا اختلاف بھی رکھتا ہے تو اس کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی جائے، اگر تم اختلاف رکھو گے تو ہم تمہارے ساتھ برا سلوک بھی کر سکتے ہیں، تو اس واقعے کو انڈیا کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ یہ کہ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ پردہ اسکرین سے خبر دور ہو جائے گی، پیچھے چلی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے انڈیا کا ایک اور میسیج بھی دیا گیا اور بڑا اہم میسیج ہے، اور وہ ہم انڈیا کو ہی ایک مفت مشورہ بھی دے دیتے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی پہلی دنیا جسے کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ دنیا، فرسٹ ورلڈ، وہ اس کے ساتھ کبھی شراکت داری کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ ایک کلائنٹ رہے گا مغرب کا، مغرب اس کو استعمال کرے گا، اس کے مفادات کا بھی کچھ حد تک تحفظ کرے گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جو پہلی دنیا ہے اس کے اندر انڈیا بھی شامل ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے پنگے نہ لے، لہٰذا انڈیا جو ہے، اور انڈیا اسرائیل بھی نہیں ہے، تو لہٰذا انڈیا جو ہے اس کے لیے بہرحال یہ ابھی تو کچھ معاملات ہیں جو کہ مشکلات ہیں اور چیلنجز ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو بات ہے وسیع تر مفاد جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر مغرب بھی آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد دبا دے گا۔ ایوب بیگ صاحب، G20 اجلاس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس اجلاس کے بارے میں جو سربراہی اجلاس تھا اور بہت سے ممالک کے سربراہ اس اجلاس میں شریک ہوئے، جس میں اسلامی ممالک کے سربراہ بھی تھے کچھ، خاص طور پہ سعودی عرب، ترکی وغیرہ، تو اس اجلاس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نیا ورلڈ اکنامک آرڈر ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو اس کانفرنس تھی جو انڈیا میں ہوئی، انڈیا نے میزبانی کی اس کے، انڈیا نے اس سے کیا کیا فوائد حاصل کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، جو آپ نے نیا اکنامک ورلڈ آرڈر کی بات کی ہے تو واقعتاً ایک نیا اکنامک ورلڈ آرڈر دنیا کو دیا گیا ہے، اور اسے آئی میک کہا جا رہا ہے، یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور۔ تو اصل میں اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ بنیادی طور پر اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اور چین اپنی سرد جنگ کے حوالے سے جو ان کے درمیان جاری ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، یعنی تیز ترین ہو گئی ہے یہ سرد جنگ، اور چائنا ہر صورت میں ایک مین بلکہ نمبر 1 اکنامک پاور، اور بلکہ اکنامک کے ساتھ ڈیفینسو پاور بھی بننا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ اس کا ہر مرحلے پر راستہ روکنا چاہتا ہے۔ یہ جو چائنا نے BRI کا تصور دیا تھا اور سی پیک کا تصور دیا تھا، یہ اصل میں اس کو دھندلانے کے لیے ہے، اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے ہے، یہ جو آئی میک کا معاملہ ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے
کہ اس سے چائنا کے دنیا کے بڑے چھوٹے تمام ممالک سے خصوصی تعلقات قائم ہو جائیں گے، اور ان خصوصی تعلقات کی بنیاد پر چائنا جو ہے بڑے اقتصادی فوائد حاصل کرے گا اور دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ملائے گا۔ لہٰذا امریکہ اس کے راستے میں روڑے اٹکار رہا ہے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسا اپنی طرف سے نیا اکنامک ورلڈ آرڈر دے دیا جائے جو اس کے مقابلے کا ہو، جو اس کے سامنے آئے، جو اس کے راستے کی رکاوٹ بڑھے۔ تو یہ ایک بات یہ ہے۔ اب آپ کی بات یہ ہے کہ بھارت نے اس کانفرنس سے کیا فوائد حاصل کیے ہیں۔ دیکھیں، بھارت نے اس سے بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اندرونی سطح پہ بھی ہے۔ چند ماہ تک 24 میں بھارت میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے G20 کا بھارت میں انعقاد بھارت کے مقام کو، بھارت کی پوزیشن کو بڑھائے گا، بہتر کرے گا، مضبوط کرے گا۔ تو مودی نے ایک دیا ہے اپنے اندرونی سطح پر کہ دیکھو ہماری اپوزیشن کیا ہو گئی ہے کہ G20 کا اجلاس ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ حالانکہ جیسے ابھی رضا الحق صاحب نے بھی کہا ہے کہ جہاں تک فرسٹ دنیا کی پہلی صف کا نام ہے، ابھی انڈیا اس سے بڑا دور ہے اقتصادی والے سے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس کا اظہار بڑا کر رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کی اس حوالے سے بڑی مدد بھی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور انڈینز جو ہے ان کی اس میں بڑی محنت اور بڑی توجہ اور بڑی کوشش شامل ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو آگے بڑھائیں، اپنی پوزیشن کو دنیا میں بہتر کریں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یا وہ انڈیا میں ہیں یا اگر کہیں اور ہیں، تو بھارتیہ نژاد ہندو جو ہیں وہ ان کے سربراہ ہیں، یہ پوزیشن ہے ان کی۔ اور پھر یہ کہ اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے بھی انڈیا بہت بہتر جا رہا ہے، بڑے زور سے آگے بڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی پوزیشن بنائی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جو چاند میں اپنا راکٹ بھیجنا ہے، وہ بھی ایک دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے کیا ہے۔ سن 70 میں امریکہ اور سوویت یونین کی جو سرد جنگ تھی، بالکل اسی مقام پہ پہنچی ہوئی تھی جس مقام پہ آج امریکہ اور چین کی پہنچی ہوئی ہے۔ تو امریکہ نے سوویت یونین کو دھکا دینے کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں سوویت یونین سے آگے ہوں، جو چاند کا معاملہ کیا تھا کہ امریکہ چاند پہ اترا ہے، جبکہ سوویت یونین ابھی اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ خلائی دور میں سوویت یونین امریکہ سے آگے ہے۔ امریکہ نے چاند میں پہنچ کر دنیا کو بتایا کہ نہیں، ہم آگے ہیں۔ بھارت بھی اس وقت یہ عالمی سطح پہ ایک تاثر دے رہا ہے کہ ہم وہ پاور ہیں جو چاند پر بھی پہنچ چکے ہیں، اور ہماری یہ حیثیت ہے، اور دنیا اس کو تسلیم کرے، دنیا عالمی سطح پر بھی اسے تسلیم کرے، اور ہمیں مانے کہ ہم نے جو ہے وہ معاشی ترقی اور ہم اس صورتحال میں آگے ہے کہ عالمی قوت بننے جا رہے ہیں۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی عالمی قوت، خاص طور پر معاشی عالمی قوت بننا ان کے لیے کوئی اتنا قریب کا معاملہ ہے، لیکن وہ پوسٹ بھی کر رہے ہیں نا، وہ دکھا بھی رہے ہیں نا دنیا کو کہ جدھر ہم جا رہے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ تو ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ انڈیا اپنی محنت کی وجہ سے، اپنے کہنا چاہیے کہ اپنی جمہوریت کی وجہ سے، کہ جس طرح اس نے عالمی سطح پہ کوشش کی ہے اکنامکس میں، اقتصادیات میں آگے بڑھنے، وہ بہت کامیاب جا رہا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے G20 کا وہاں انعقاد جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ رضا الحق صاحب، آئی میک پروجیکٹ، اس کی پوری ڈیٹیلز کیا ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا، اور کیا یہ BRI اور سی پیک کا واقعتاً توڑ ثابت ہو سکتا ہے؟ جی وسیم صاحب، دو حصے ہیں آپ کے سوال کے۔ آئی میک جو ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور، اسے بھارت مشرق وسطیٰ یورپ معاشی راہداری بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی جو انیشل سٹیج کے اوپر جو انفارمیشن سب سے پہلے آئی تھی، وہ 2 سال قبل ایک اتحاد بنا تھا I2U2 کے نام سے۔ وہ تھا اس میں یعنی 2 I سے شروع ہونے والے ممالک اور 2 U سے شروع ہونے والے ممالک جو انگریزی کے الفابیٹ ہوتے ہیں۔ انڈیا اسرائیل 2 I's اور UAE USA 2 U's، انہوں نے مل کر ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ سی پیک اور BRI جو ہے، سی پیک تو اصل میں BRI کا ہی حصہ ہے نا، بنیادی طور پہ پروجیکٹ BRI ہے جو چائنا کا نیا سلک روٹ، جی، شاہراہ ریشم اس کی
ایک تجدید نو کرنا، نئے سرے سے بنانا. اور چائنا جو ہے چاہے اس کا جنوبی چین کا سمندر ہو، چاہے آبنائے ملاکا کا ہو، پھر اس سائڈ پہ یعنی گلف میں اگر آپ دیکھیں مشرق وسطی اور خلیج فارس دونوں ایک ہی چیز ہیں اصل میں، وہاں آبنائے ہرمس نظر آتی ہے. اور کسی دور میں یہی جو روٹس تھے، ایک انڈیا سے جو نکلتا تھا اور آگے چلتے ہوئے بحیرہ احمر کے ذریعے، اور دوسرا یہ جو میڈیٹرینین سی ہے بحیرہ روم، اور انڈیا سے نکلتا تھا بحر ہند، تو یہ سب کو کنیکٹ کرتا تھا اور دنیا کے بڑے ٹریڈ روٹس بن جاتے تھے. تو سی پیک اور بی آئی آئی اس کو استعمال کر رہا تھا. تو یہ جو I2U2 کے اندر اس کی بات ہوئی، اور پھر یہ کہ مارچ 2023 میں ایران اور سعودی عرب کا آپس میں بہرحال ایک جو سفارتی تعلقات تھے اس کی بحالی ہوئی. وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے یہ جو پورا ایشیا کا علاقہ، خاص طور پر مڈل ایسٹ کا، وہاں پہ نئے اپرچونٹیز کھول دیں کہ اب ٹریڈ کے راستے نئے کھل رہے ہیں. روس بھی کوشش کر رہا ہے افغانستان کے ذریعے اور پھر آگے بڑھ کر ایران کے ذریعے سعودی عرب تک پہنچے. اسی طرح کی ایک کوشش یہ بھی ہے، یہ جو آئی میک کا ایک کوریڈور بن رہا ہے. ساتھ اس کو یہ دیکھیں کہ جب یہ مارچ 2023 میں جیسا کہ میں نے عرض کی کہ سعودی عرب ایران تعلقات کی بحالی کا معاملہ شروع ہوا، مئی 2023 میں انڈیا، امریکہ اور متحدہ عرب امارات، ان تینوں کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جو سفیر برائے قومی سلامتی، انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی. اور ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ مغربی ایشیا کو بھارت سے ملانے کا ایک لنک اسٹیبلش کیا جائے، یعنی ایک چین بنائی جائے تاکہ اس کے تھرو اسٹیبلش ہو. اسی طرح یہ جو G7 ممالک اور یورپین یونین، انہوں نے بھی تقریباً 2 سال قبل ہی ایک انیشیٹو دیا تھا PGII کے نام سے، پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ. $600 بلین کا ایشیا اور افریقہ کے اندر بندرگاہوں، ریلوے، سڑکوں اور تجارت اور سپلائی چینز جو ہیں ان کو ملا کر BRI اور سی پیک کا ایک متبادل فراہم کرنا. اب انہی کی جو انویسٹمنٹ ہے اور بیکنگ ہے وہ اس جو آئی میک ہے، یہ جو ابھی انڈیا نے اناؤنس کیا، اس میں بھی شامل ہے. آئی میک جو پورا پروجیکٹ ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک اس کی مشرقی راہداری ہے جو کہ بھارت کو خلیجی ممالک سے ملاتی ہے. دوسری اس کی شمالی راہداری ہے جو کہ خلیجی ممالک کو پھر یورپ سے ملاتی ہے. اب اگر مجھ سے پوچھیں تو جو دنیا کی اس وقت سچویشن بن چکی ہوئی ہے نا، اس میں مستقبل میں کوئی ایک ٹریڈ روٹ بھی سیف نہیں رہا ہوا. کس اعتبار سے؟ کوئی ایک بھی ایسا محفوظ نہیں. اس کی میں آپ کی وجہ بتاتا ہوں. اس وقت دنیا میں جو کشیدگی ہے نا اور جو جنگیں چل رہی ہیں، یوکرین کی اپنی جگہ چل رہی ہے، اسرائیل اور ایران اور سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں ان کی اگرچہ اسرائیل کی چند عرب ممالک کے ساتھ نارملائزیشن ہو گئی ہے تعلقات کی، لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہے. نمبر 1. ایران کے بھی اگر سعودی عرب سے تعلقات بہتر ہو گئے، ہماری دعا تو بہتر ہی رہے، لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ بہتر رہے نہیں عام طور پہ. پھر یہ کہ انڈیا بھی اپنے توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے، چین کے اپنے مفادات ہیں، امریکہ جو ہے وہ مختلف جنگوں میں پہلے بھی مصروف رہا ہے، اب بھی انسٹیگیٹ کر رہا ہے، اب بھی مختلف جگہوں پہ وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. اب اس پوری سچویشن کو سامنے رکھیں تو امریکہ یہ جان چکا ہوا ہے کہ جو مستقبل میں جنگوں کا تھیٹر بنے گا وہ ایشیا بنے گا، اور یہ اس نے اپنی پالیسی میں دے دیا ہوا. 2012 میں بھی، 2018 میں بھی، 19 میں بھی، 20 میں بھی، اور اب بھی جو اس کی نئی پالیسی آئی ہے. چین بھی اب یہ کسی حد تک اس بات کو کنسیڈ کر چکا ہوا ہے کہ BRI جو ہے وہ میرا 100% تو مکمل نہیں ہونے والا. راستے میں کسی جگہ چھوٹی سی بھی رکاوٹ پڑ جائے نا، یعنی وہاں پہ حالات مخدوش ہو جائیں، کوئی خانہ جنگی شروع ہو جائے، کوئی کسی جگہ پہ ٹیررزم بڑھ جائے، کوئی جس طرح یوکرین والا معاملہ کسی اور جگہ پہ شروع ہو جائے، تو وہ ٹریڈ روٹ چل نہیں سکتا. تو چائنا نے اب یہ کوشش، آئی میک کے حوالے سے پھر کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں؟ چائنا نے یہ شروع کیا ہوا کام کہ جہاں جہاں ممکن ہے وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ بڑھاؤ، 2 ان کی جو زمینیں ہیں اور ان کے جو اثاثہ جات ہیں ان کو خریدو، اور نمبر 3 وہاں پہ اپنے نیول پورٹس بھی اور جو بحری اڈے ہیں ان کو ڈیولپ کرو. آئی میک کے ذریعے میرے نزدیک، ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، آئی میک کے ذریعے چائنا کے راستے میں رکاوٹ بننا اصل چیز ہے. رکاوٹ بننے سے مراد کہ ایک ایسا روڈ میپ دے دینا جو کہ شاید مستقبل میں کمپلیٹ تو نہ ہو سکے، لیکن وہ جو سی پیک کے روٹ ہے اس کے ساتھ اوور لیپ ایسے کر رہا ہو
کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ سوچ میں پڑ جائیں, کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. اور بنیادی طور پہ چین کے خدشات جو ہیں وہ بھی اسی صورت میں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب چین نے بھی سی پیک کے حوالے سے جس طرح پاکستان کو پہلے وہ آن بورڈ لیا کرتا تھا اب نہیں لے رہا, اگرچہ اس نے افغانستان میں کچھ معاملات آگے بڑھائے ہیں سی پیک کے متبادل کے طور پہ, لیکن وہ اس بات کو جان چکا ہوا ہے کہ جو کرنٹ جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک دنیا کے حالات ہیں اس میں کوئی اتنا طویل اکنامک راہداری اور منصوبہ وہ شاید فیزیبل نہیں ہو اور پریکٹیکل بھی نہ ہو. تو وہ جہاں جہاں ممکن ہے اپنے فوائد اٹھا رہا ہے. آئی میک کے ذریعے یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی ہے. ایوب بیگ صاحب, G20 کے اجلاس سے پہلے ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے انڈیا میں کہ انڈیا کا نام بھارت رکھنے کا پلان بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے وہاں کی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی آج کل ہو رہا ہے جہاں پہ ایک آئینی ترمیم بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگی. آپ یہ بتائیے کہ اس نئے شوشے کا کیا فائدہ حاصل ہوگا اور یہ انڈیا بھارت بن کے کیا گل کھلائے گا؟ دیکھیں, میرے خیال میں مجھے آپ سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں آئین میں ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے, لیکن میں نے جو ان کا آرٹیکل آئینی ترمیم کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ نام چینج ہو جائے, ایسا اور وہ بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ. ہاں ایسا ہی ہوگا جی. لیکن جو انہوں نے آئین کے آرٹیکل 1 میں جو بات سامنے آتی ہے نا, اس سے بہرحال میں کو آئینی ماہر تو نہیں, میرے خیال میں اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں دیکھیں لکھا ہے دی نیم آف دا کنٹری از انڈیا, دیٹ از بھارت شیل بی دا یونین آف اسٹیٹس. تو پہلی بھارت کا لکھا ہوا ہے دیٹ از بھارت, دا نیم آف دا کنٹری از انڈیا, دیٹ از بھارت. یہ آرٹیکل 1 ہے ان کا. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی آئینی ترمیم کریں گے یا ان کو اس کو ضرورت پڑے گی, وہ تو آلریڈی اس میں ہے. لیکن اصل ماجرا یہ ہے کہ مودی یہ کیوں کرنے جا رہا ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ ان کے چند ماہ تک ان کے انتخابات ہیں, اور انتخابات میں سیاستدان اس قسم کی چھلانگیں لگاتے ہیں, پبلک کی سپورٹ اس طرح کی شعبدے بازیاں کرتے ہیں جیتنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ مودی نے آ کر انڈیا کو مذہبی ٹرینڈ دیا ہے, مذہبی رخ دیا ہے مودی نے آ کر. آپ کو پتہ جب بی جے پی آئی تھی تو پہلی دفعہ اس نے 2 سیٹیں جیتی تھی. یہ 80s کی بات, اور میں حیران ہوں بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت کی کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا یہ اس وقت 2 سیٹیں جیتی ہے, یہ آئندہ بہت زیادہ سیٹیں جیتے گی وقت آنے پر. اصل میں وہاں اس نے مذہبی کارڈ کھیلا, اور کیونکہ ظاہر ہے 70% تو ہیں ہندو, اس سے کم زیادہ ہی ہوں گے, اس سے زیادہ ہی ہوں گے. اور اب اگر 20% یا 30% کو ناراض کر کے آپ 70% میں سے 60% کو 55% کو خوش کر لیتے ہیں تو آپ نے الیکشن جیت لیا نا. تو اب مودی کا پروگرام جو ہے 24 میں الیکشن کے بارے میں کہ وہ اس کو اور مذہبی شکل دینا چاہتا ہے, اس لیے اس کا نام بھارت رکھا ہے. یہ مہابھارت اور یہ انڈیا کا معاملہ شروع سے ہے, کتاب بھی اس نام سے ہے, اور وہ بھی جو ہے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں بھارت کے لفظ سے. تو مودی نے اس کو ایک مذہبی معاملے میں مزید دھکیلا ہے انڈیا کو. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ انڈیا نے پہلے بھی مذہب کی طرف جھکاؤ کر کے اپنا نقصان کیا ہے, چاہے ظاہری فوری طور پر نہیں, لیکن مستقبل میں انڈیا کو, ہندوستان کو اس کا نقصان ہوگا. ایوب بیگ صاحب, سیاسی طور پہ ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو, لیکن فی الحال جو 2 ٹینیور نریندر مودی صاحب گزار چکے ہیں اس میں جو انہوں نے کام کیے ہیں بھارت کے لیے وہ کیا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا وہ انہوں نے ختم کیا. گاؤں رکشا کے نام پہ انہوں نے جو قانون سازی کی ہے, مسلمانوں کو جس طرح انہوں نے کارنر کیا ہے, پھر بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر کی تعمیر شروع کروا دی ہے فزیکلی, جس کا جنوری میں افتتاح ہونے جا رہا ہے. تو یہ سارے کام تو انہوں نے اپنے مذہبی اعتبار سے, اپنے ہندوؤں کی جو ذہنیت ہے, جو وہاں پہ بہت زیادہ مذہب سے لگاؤ رکھنے والے ہیں, ان کے تو دل و دماغ جیتنی ہے. بالکل جی, آپ بالکل ٹھیک ہے, میں بھی اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ اس کو مزید مذہب کی طرف, مثال کے طور پر اس دفعہ انہوں نے آئین سے سیکولر اور سوشلسٹ کا لفظ غائب کر دیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب وہ ایک ہندو ریاست بننے جا رہی ہے.
اس سے ایک سوء اتفاق کہیے کہ انڈیا بنا تھا خالصتاً سیکولرزم اور لبرلزم کی بنیاد پر ہندوستان، اور پاکستان بنا تھا خالصتاً مذہب کی بنیاد پر، اسلامی نظریے کی بنیاد پر۔ انڈیا چلا گیا اپنی سیکولر بنیاد چھوڑ کر مذہب کی طرف چلا گیا انڈیا، اور پاکستان اپنی مذہبی بنیاد چھوڑ کر اسلام ہم نے ریورس انجینئرنگ کیجیے۔ پاکستان کو تو نقصان پہنچ چکا ہے، اور یہ کوئی آج نہیں پاکستان کا رخ ایسا ہوا۔ لیاقت علی کے شہید ہونے کے بعد یہ رخ سیکولر بن گیا تھا اور بنتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا۔ انڈیا نے جو سیکولر بنیاد تھی وہ بن گیا مذہبی۔ میں پوری وثوق سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ انڈیا کو بھی اپنا سٹانس، اپنی بنیاد بدلنے کا شدید نقصان پہنچے گا۔ وہ ظاہری طور پر فوری طور پر نہ پہنچے بات الگ ہے، ہمیں نقصان پہنچ چکا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں، ہماری تو اس وقت یہ حالت ہے نا کہ ہماری تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہم سے ہمیں کوئی پوچھتا ہے۔ اب تو انڈیا ہمیں دشمن بھی نہیں گردانتا، وہ کہتا ہے یہ اس کا۔ صاحب اس پہ بھی تجزیہ دیے نا کہ انڈیا اگر اپنے مذہبی رجحان کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ تو نقصان کی طرف آپ کا خیال ہے کہ جا رہا ہے، اور ہم نے اگر اپنا مذہبی رجحان چھوڑا ہے تو ہم نقصان کی طرف، ہم بھی اگر مذہبی کے آئیں گے تو ہم بھی پھر اپنے نقصان کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس لیے کہ ہماری بنیاد مذہب تھی، ہم اپنی بنیاد کی طرف واپس آئیں گے۔ ان کی بنیاد سیکولرزم تھی، وہ اپنی بنیاد سے ہٹ رہے ہیں، ہم اپنی بنیاد سے ہٹ چکے ہیں۔ ہماری بنیاد مذہب تھی، ہم اپنی اصل کی طرف لوٹے۔ اگر ہم مذہب کی طرف آتے ہیں تو گویا ہم اپنی بنیاد کی طرف واپس آئیں گے، اور عمارت وہی مضبوط ہوتی ہے جو اپنی بنیاد پہ قائم ہو۔ لہٰذا پاکستان صرف اس صورت میں مضبوط رہ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی مذہبی بنیادوں پر آئے، اور ہندوستان بھی اگر ہندوستان میں سیکولرزم اور لبرلزم اور سوشلزم کا راستہ چھوڑ دیا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہندوستان بہت نقصان اٹھائے گا۔ بیگ صاحب کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی اجازت سے، یہ جو مذہب کا بنیاد بنانا اور اس کی بنیاد پر ریاست کو آگے چلانا، اس پہ بنیادی فرق ایک اور بھی ہے، جس طرح بیگ صاحب فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں اس کو۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، اور اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ عدل اجتماعی کے اوپر بیسڈ ہے، ساروں کے لیے عدل پرووائڈ کرتی ہے۔ انڈیا جب اپنی مذہبی ریاست کی بات کرتا ہے تو وہ ہندوتوا کی بنیاد پر مذہبی ریاست کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہندوتوا کی بنیاد جیسا کہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ ویسے ہی ڈسکریمنیشن اور کاسٹ سسٹم پر بیسڈ ہے، یعنی وہاں پہ فائدہ صرف ایک یعنی کہ برہمن اور جو کشتری ہوتے ہیں ان کو ہوگا، باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر تو وہاں کی مذہبی ریاست جو بنتی ہے، یعنی ہندوتوا والی ریاست جو مودی بنانے جا رہا ہے، وہ اس کو نیچے لے کے جائے گی، کیونکہ وہ ساروں کو عدل فراہم نہیں کرے گی، وہ خاص طبقے کو فراہم کرے گی، مذہبی ریاست بھی، باقی سب کے لیے وہ انتہائی نقصان دہ ہوگی۔ تو ذوالحق صاحب یہ بتائیے، جیسے ایوب بیگ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے نریندر مودی کی قیادت میں ایک عالمی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے، اور بڑا نمایاں مقام انہوں نے مختلف اس کے کیٹیگریز بتائیں کہ ان فیلڈز میں جو ہے وہ انڈیا کافی آگے جا چکا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کہیں یہ واقعتاً G20 کے اجلاس سے پہلے جو اس کا اجلاس وہاں پہ منعقد کرانا تھا، کیا یہ واقعی الیکشن سٹنٹ تھا، اور اس کا واقعتاً نریندر مودی کو کوئی فائدہ ہوگا ان دا لانگ رن؟ وسیم صاحب، فائدہ تو نریندر مودی یقیناً اٹھائے گا اس کا۔ بھارت اس وقت، انڈیا جسے کہیں آپ، انڈیا اس وقت جو ہے وہ مغربی طاقتیں جو ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور یورپ، ان کے لیے انتہائی اہم ٹول بن چکا ہوا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ انڈیا کو بیساکھیاں بہت ساری فراہم کرتے ہیں، مختلف ذرائع سے فراہم کرتے ہیں، ان کے ساتھ عالمی معاہدے بھی ہوتے جا رہے ہیں، بائی لیٹرل معاہدے بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انڈیا کے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی بڑھانے میں بڑا امریکہ نے اور باقیوں نے رول ادا کیا ہے۔ وہ آپ مختلف بین الاقوامی، چاہے وہ ڈیفنس کے ہوں، چاہے اکانومی کے ہوں، معاہدے ہوں، ان میں کوڈ بھی ہے، آکس بھی ہے، اس میں I2U2 بھی ہے، اب یہ جو ہم نے IMEC کی بات کی وہ بھی شامل ہے۔ پھر یہ کہ اسرائیل کے ساتھ بڑے تعلقات بھارت کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور دنیا کے کئی معاشی جو اتحاد ہیں بنے ہوئے ان کا حصہ ہے، برکس کا حصہ ہے، ان کا حصہ ہے۔ اچھا، یہ برکس والا معاملہ نا، یہ دو دھاری تلوار ہے، انڈیا کو اس کا نقصان بھی مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ ایک وقت آئے گا جب روس اور چین جو کہ برکس کے اہم ترین ممالک ہیں، وہ تقاضا کریں گے انڈیا سے
کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، یا ادھر جاؤ یا ادھر آؤ. ابھی فی الحال نہیں، ابھی کولڈ وار کی ایک سچویشن چل رہی ہے. لیکن بھارت انڈیا کو جو ہے بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے. سب سے بڑا چیلنج چین ہے اس کے لیے. ہم کہتے ہیں نا بھارت کی اکانومی بہت بڑی ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اکانومی بھارت کی بڑھ رہی ہے، اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی انڈیا کی ہے. لیکن انڈیا کی پوری اکانومی کا جو حجم ہے وہ 3.4 کھرب ڈالر ہے. اب مقابلہ کریں، چین کی اکانومی کا جو حجم ہے وہ 18.5 کھرب ڈالر ہے، 5.5 گنا بڑی اکانومی ہے. بھارت اگلے 10 سال 20% کی رفتار سے بھی اکانومی کو بڑھاتا رہے تو وہ چین کو شاید نہ پہنچ سکے. تو چین ایک بہت بڑا جن بن چکا ہے، یہ اپنی جگہ اہم بات ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ مودی اس سے فائدہ اٹھائے گا، یقیناً فائدہ اٹھائے گا. اب بھارت کا جو رنگ ہے، بھارت کا رنگ مذہبیت کی طرف بڑھنا، اس کو دیکھیں 2014 سے لے کے اب تک. اور یہ کہ بھارت میں جو انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کتنی بڑھ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ مودی کا حلیہ بھی دیکھیں تو وہ آپ کو مذہبیت کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے گا. اب وہ ایک متشدد ہندو کی شکل میں بیٹھا ہوتا ہے سب کے سامنے، جیسے یعنی اس نے حلیہ بھی وہ بنا لیا ہوا مکمل طور پہ. اس کو پتا ہے کہ مجھے ووٹ کہاں سے ملنا ہے. دوسری بات یہ بھی انتہائی اہم بات ہے. اگر جیو پولیٹیکل سینس میں دیکھیں، چائنا جو ہے وہ گلوبل پلیئر کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور اس کی ایک جو سوچ ہے، ایک فکر ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ پوری دنیا میں میرا ایک مقام ہو. امریکہ تو بہرحال ہے ہی ایک گلوبل پاور کے طور پہ موجود. بھارت کا کبھی کلیم یہ نہیں رہا کہ میں گلوبل پاور بنوں گا. اس کا زیادہ سے زیادہ کلیم جو ہے وہ ہندتوا کی جو اس کی پالیسی ہے یا اسٹریٹجی ہے، اس کے تحت ان چند ایریاز تک محدود ہے جہاں پہ اس کے نزدیک، اگرچہ وہ تاریخی طور پہ مسخ شدہ حقیقت ہے، اس کے نزدیک کبھی مہا بھارت یعنی بڑا بھارت رہا ہے، اکھنڈ بھارت جس کو وہ نام دیتا ہے. تو بھارت کبھی یہ بات ہی نہیں، بھارت نے اپنی طرف سے تقاضا ہی نہیں کیا میں گلوبل پلیئر بھی دنیا میں بنوں گا. اگرچہ اس کو یہ اسٹریٹجک دنیا کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے وہ اہمیت گلوبل مل گئی ہے، لیکن وہ چاہے گا نہیں کہ میں گلوبل سٹیج پہ جاؤں. ایوب بیگ صاحب، جب ہم پوری دنیا کی سیاست کی بات کر رہے ہیں تو ہم پاکستان کی بھی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں آج کل جو امریکہ کے سفیر ہیں وہ بہت متحرک نظر آتے ہیں. بعض تجزیہ نگار جو ہیں اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے سے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، امریکی سفیر پہلی دفعہ گوادر گیا ہے، حالانکہ امریکہ کے کم از کم سرکاری سطح پر گوادر میں کوئی سٹیکس نہیں ہے، اور چین کے تو ہاں سٹیکس ہی سٹیکس ہیں، سب کچھ چین نے وہاں لگا دیا ہوا ہے. اور امریکہ کا سفیر کا وہاں جانا کوئی تک نہیں تھا. بڑی تشویش ہوئی ہے چین کو امریکہ کے سفیر کے وہاں کے سفر کی. بات یہ ہے کہ کیا کوئی وہ گوادر جو ہے کوئی خفیہ پروجیکٹ ہے پاکستان کا جہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا؟ یہ خفیہ پروجیکٹ کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے ایک ملک کے کوئی اپنے سٹیکس نہیں ہے، اس کے دشمن کے بے تحاشا سٹیکس ہیں، اور وہ وہاں بلا وجہ جاتا ہے. اپنے کو سٹیکس ہوتے ہیں نا، اپنے کو معاملات ہوتے ہیں، اس کے دشمن. جب ہم اس سارے معاہدے کی تفصیلات جو ہیں IMF کو دے چکے ہوئے ہیں تو سفیر کے وہاں جانے پہ ہمیں بڑا اعتراض ہے. اس لیے اعتراض ہے کہ وہ اصل میں چائنا کو دکھانے گیا ہے کہ اب ہماری پاکستان میں یہ پوزیشن ہے. پہلے نہیں کبھی پاکستان نے امریکی سفیر کو وہاں جانے دیا تھا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ 5 صدی میں 75 سال میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکی سفیر جو ہے وہ سرکاری ملازموں سے مل رہا ہے. امریکی سفیر ملتے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے، امریکی سفیر ملتا ہے وزیر اعظم سے، امریکی سفیر ملتا ہے سیاستدانوں سے، امریکی سفیر ملتا ہے اپوزیشن سے. آئی جی پولیس پنجاب کو کس بات پر ملا ہے؟ کیا اس پر فلاں کو پکڑ لو اور فلاں کو چھوڑ دو؟ اس سے کیا امریکی سفیر کا کیا تعلق ہے آئی جی پولیس سے؟ آپ ایک سرکاری ملازم کو مل رہے ہیں جو پنجاب کا آئی جی ہے، اس سے بھی آگے بڑھیں. امریکی سفیر مل رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کو. اور بڑی مزے کی بات سنیں کہ جس دن امریکہ چیف الیکشن کمشنر کو ملتا ہے اسی دن صدر نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہوتا ہے. وہ صدر سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے اور امریکی سفیر سے مل لیتا ہے. کیا امریکی سفیر نے اس کو ڈکٹیشن دینی تھی کہ تم کب الیکشن کراؤ اور کب نہ کراؤ، کیسے کراؤ اور کیسے نہ؟ ہاں، سفیر آرمی چیف کو بھی ملتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سفیر کبھی صوبے کے آئی جی کو ملنے کا کوئی تک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ہماری اندرونی گورننس میں داخل ہونے شروع ہو گئے. اب ہماری وہ اندرونی گورننس میں یہ کہنے لگے ہیں فلاں کو پکڑاؤ، فلاں کو یہ کرو. اور اب وہ الیکشن کمشنر سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے یا الیکشن سے روک رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، جو بھی
کوئی تک ہی نہیں بنتا. بھائی تمہارا کیا تعلق الیکشن میں؟ تم یہ تو کہہ سکتے ہو، ایک سیاسی بیان دے سکتے ہو کہ پاکستان میں جو انتخابات ہونے چاہیے وہ بڑے صاف شفاف اور غیر جانب ہونے، یہ ایک سیاسی بیان دیا جا سکتا ہے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ کبھی اب یہ بھی میں نے چیک کیا ہے کہ کبھی کسی چیف الیکشن کمشنر سے امریکی سفیر نہیں ملا. اس وقت وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس طرح دخل دے رہے ہیں کہ وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم گورن کر رہے ہیں، ہم گورن کر رہے ہیں. اس طرح کا وہ تاثر دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستان کو ہم گورن کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ہی تشویشناک ہے. ایسا نہیں ہونا، کسی صورت اور اجازت نہیں دی جانی چاہیے. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ملتا، اس کا حق تھا. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پہلے بھی سفیر ملتے رہے ہیں، ملتا. جو کچھ کہنا تھا صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ذریعے آئی جی پنجاب تک پہنچاتا اپنی بات. اس کا وہ کیوں ملا پاکستان کے ایک سرکاری ملازم سے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اندرونی گورننس میں پوری مداخلت کرنے لگے، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے. رضا الحق صاحب، پروگرام کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ G20 اجلاس میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کئی جو ہیں اسلامی ممالک کے سربراہان نے بھی شرکت کی، خاص طور پہ سعودی عرب اور ترکی کے سربراہ نے. آپ یہ فرمائیں کہ کیا ان ممالک کو کشمیر میں مسلمانوں کی جو نسل کشی کر رہا ہے بھارت، اس کا مکروہ چہرہ نظر نہیں آتا؟ اور دوسری طرف یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ تمام اسلامی ممالک سے سوائے پاکستان کے اچھے سفارتی تعلقات استوار کر چکا ہے. آپ کے خیال میں یہ کیا پالیسی ہے؟ وسیم صاحب، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہوئی ہے، اور وہ اگر آپ تاریخ میں ٹریس کریں تو 1924 میں خلافت کا جو ادارہ تھا، جب اس کا خاتمہ ہوا ہے تو جو مسلمان اکثریتی علاقے تھے جو اس وقت آٹومن ایمپائر یا خلافت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تھے، اور اسی طرح چند اور بڑی ریاستیں تھیں، سلطنتیں تھیں، اس سے وہ ٹوٹ کر بہت چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک میں تقسیم ہو گئے. اس وقت کم و بیش 57 مسلمان ممالک ہیں. سب اپنے اپنے سو کالڈ ملکی مفاد کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اور ملکی مفاد جب بات کی جاتی ہے تو ان کا اپنا سیاسی مفاد، اپنا معاشی مفاد، یہ کہ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر معاشی ترقی کے حوالے سے کہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے، وہ امریکہ سے بھی ملے تو قابل قبول ہے، وہ یورپ سے بھی ملے تو قابل قبول ہے، وہ انڈیا سے ملے تو وہ بھی قابل قبول ہے، اور کچھ ممالک میں ہم نے دیکھا ابھی ماضی قریب میں ہی اسرائیل سے ملے وہ بھی قابل قبول ہے. تو وہ جو کہ مسلمانوں کے بحیثیت امت مسلمہ ایک سٹیک ہوا کرتا تھا، اور ایک اجتماعیت ہوئی کرتی تھی، اور وہ ایک فکر ہوا کرتی تھی کہ جہاں بھی مسلمان جو ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ خواتین کو ریپ کیا جا رہا ہے، وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کا جو ایک ثقافتی ورثہ ہے اس کو مکمل طور پہ مسخ کیا جا رہا ہے، ان کی جو اگلی نسلیں ہیں ان کو برباد کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک سوچ اور فکر کسی دور میں جب ہوا کرتی تھی کہ اس کو بہرحال ہمیں کسی نہ کسی صورت پہ ان مظلوم مسلمانوں کو مدد کرنی ہے، ان کو سپورٹ دینی ہے، وہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے. اب یوں دکھائی دیتا ہے کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں ان سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، اور بیانات تو ان کی طرف سے آ جائیں گے، جیسا کہ ترکی کے صدر اردوان جو ہیں UN کی جنرل اسمبلی میں جو ان کا خطاب ہے اس میں تذکرہ کر دیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن آن دا گراؤنڈ یہ ہے کہ وہی بھارتی حکومت جو کشمیر کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے وہاں جا کے وہ G20 کانفرنس میں بھی شرکت کر رہے ہیں، گاندھی کی جو وہاں پہ جا کے پھول بھی چڑھا رہے ہیں، اگرچہ سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی. لیکن بات یہی ہے کہ مسلمان جب تک دوبارہ اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹتے، اور اصل یہ ہے کہ ہمیں متحد کس چیز نے کیا ہے، وہ ہمیں کلمہ اسلام نے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمے کی طرف واپس پلٹیں، اس نظام کی طرف واپس پلٹیں جو کہ اس کلمے نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو قائم کریں گے، اس سوچ کی طرف بڑھیں گے، تو پھر ہم اپنے جو چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں اس سے بڑھ کر امت کے لیول پہ سوچیں گے. اور جب تک ہم یہ نہیں کرتے اور یہی دیکھتے رہیں گے کہ مسلمان ان ممالک میں ظلم و ستم کا بھی شکار ہیں، اور سربراہان مملکت انہی مسلمان ملکوں کے وہاں جا بھی رہے ہیں. رضا الحق صاحب اور جناب ایوب بیگ صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ.
ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.